تو سر یہ جو صحافی پھر اس طرح آواز اٹھاتے ہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور آپ نے ہمیشہ ماضی میں بھی آئین کی سپریمیسی کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، اور پھر ہمارے ملک کے اندر جس طرح سے صحافیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح سے جبری تشدد کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اور آپ نے ہمیشہ ان کے خلاف کارروائیاں کی ہے، آپ نے آواز اٹھائی ہے جو ان کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت پھر جب آواز اٹھائی جائے گی کہ آئین سپریمیسی کو آپ بحال کریں، آئین کو بحال کریں، تو سر پھر کیا صحافیوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک سر؟ بھائی میرے ابھی تو شکر کریں کہ یہ حکومت اور تحریک انصاف آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں، تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ لڑائی ان کی ختم ہو گئی تو ہماری طرف یہ حکومت جو ہے اس کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع مل گیا تو پہلا نشانہ ان کا پاکستان کا میڈیا ہوگا، اس لیے کہ وزارت داخلہ نے ایک قانون کا مسودہ وزارت قانون کو بھیجا ہوا ہے، اور اس قانون میں یہ پروپوز کیا گیا ہے کہ تعزیزات پاکستان کی دفعہ 500 جو ہے اس میں ایک ترمیم کی جائے اور 500A اس میں نیا ایک آرٹیکل شامل کیا جائے، اور اس کے تحت جو بھی کسی ریاستی ادارے پہ تنقید کرے یا کوئی سوال اٹھائے تو بغیر وارنٹ کے اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو کم از کم 3 سال کے لیے جیل کے اندر بھیجا جائے۔ تو یہ پیکا سے بھی ایک سخت قانون ہے۔ پیکا ایکٹ جو ہے اس کو 2016 میں مسلم لیگ نون لے کے آئی تھی، پھر 2022 میں پاکستان تحریک انصاف نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کیا میڈیا پر، اور اب یہ حکومت جو ہے یہ اس سے بھی ایک خوفناک قسم کا قانون لانا چاہ رہی ہے تاکہ صحافت کی آزادی کا بالکل ہی گلا گھونٹ دیا جائے۔ تو جیسے ہی اگر ان کو کوئی ریلیف مل گیا اور یہ حکومت جو ہے اس کو سر یہ جو 3 سال کی کارروائی کا بات کر رہے ہیں کہ 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ بنا کسی عدالتی کارروائی، بنا کسی وارنٹ کے، بنا کسی FIR کے، بس آپ نے کہہ دیا اور آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، ایسا ہی ہوگا؟ ہوگا کیا، میں نے وہ قانون دیکھا ہے، میں نے اس قانون پہ وزیر قانون سے بات کی ہے، اعظم وزیر تارڑ سے کہا ہے کہ بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن اب یہ آ گیا ہمارے پاس تو ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیج رہے ہیں، وہاں پہ بات کریں گے۔ اب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ خدا کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی دیکھو جی میر صاحب، ہم نے جو ہے نا پاکستان میں اپنی جو ریاست کی رٹ ہے وہ ہم نے قائم کرنی ہے۔ میں نے ان کو کہا یہ وہی قانون ہے جو PTI کے دور میں امجد خان نیازی نے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ پیش کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ریاستی اداروں کے خلاف جو بھی بولے گا اس کو 5 سال قید کی سزا دی جائے گی، لیکن آپ نے اس میں یہ ڈال دیا ہے کہ مقدمہ درج ہونا ہو بغیر وارنٹ کے پہلے گرفتار ہوگا، بغیر وارنٹ کے گرفتار ہوگا۔ تو وہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو PTI والے کر رہے تھے، لیکن آپ ذرا زیادہ سخت قانون لا رہے ہیں۔ اچھا PTI والے ذرا کم سخت لا رہے تھے، آپ بہت سخت لا رہے ہیں، تو پھر وہ کندھے اچکاتے ہیں، آنکھیں مٹکاتے ہیں اور اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیر کے کہتے ہیں ہم بڑے مجبور لوگ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت۔ And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔